چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی ٹیم کو پاکستان ضرور رہنا چاہیے، امید ہے وہ وقت جلد آئے گا جب بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا پیغام، لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، بھارت سے ماضی کے تعلقات سدھارنے کی ضرورت ہے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی اچھے رہنے چاہیے، ہم نے کسی کے ساتھ تعلقات خراب کر کے کیا کرنا ہے، پاکستان کے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے صدر مسلم لیگ نون نے کہا، 50,000 نوکریاں اور 1.5 ارب درخت کہاں ہیں؟ کوئی ایک منصوبہ بتائیں جو پی ٹی آئی نے لگایا ہو۔ ایک پارٹی کا بدتمیزی کے کلچر کی بنیاد رکھنا افسوسناک ہے، نوجوانوں کو بھاگنے کے لیے گاڑیوں کے پیچھے لگا دیا گیا، نعرے لگانا، ٹماٹر اور انڈے پھینکنا افسوسناک ہے۔ پاکستان کا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فنڈ مختص کرنے کا مطالبہ، چیلنج سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو 2030 تک 6,800 ارب ڈالر درکار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کلائمیٹ فائنانس گولمیز کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہے، اقوام متحدہ کے فریم ورک کے مطابق خصوصی فنڈ مختص کرنا ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے ترقی پذیر ممالک شدید مشکلات کا شکار ہیں، ترقی پذیر ملکوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے آگے آنا ہوگا، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے UN فریم ورک پر عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان کو ماضی قریب میں 2 تباہ کن سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تاجکستان کی میزبانی میں گلیشیئرز کے تحفظ سے متعلق تقریب سے خطاب میں بولے، درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئر کا تیزی سے پگھلنا تشویشناک ہے، مستقبل میں پانی کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے گلیشیئر کا تحفظ ضروری ہے۔ پاکستان میں گلیشیئر سے 90% پانی ملتا ہے۔ سموگ کا مسئلہ راتوں رات ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ مسئلہ چند سال میں حل کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا سموگ پر قابو پانے کے لیے ہر وہ اقدام کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں، ایئر پنجاب سروس شروع کرنی چاہیے، اس پر سوچ و بچار ہو رہی ہے۔ پاکستان مشکلات سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، 7 سال بعد مہنگائی کم ہوئی، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ مریم نواز مزید بولیں، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہیں۔ ملک میں فضائی آلودگی پر قابو پانا مشکل ہو گیا، کئی شہروں کی آلودہ فضا میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ لاہور 748 کے ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر، ملتان 639 کے انڈیکس کے ساتھ تیسرا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ شہر اقتدار اسلام آباد کی فضا بھی آلودہ ہونے لگی، پنجاب میں سموگ کے ساتھ دھند کا بھی راج، شاہراہوں پر ٹریفک چلنا بھی محال ہو گیا۔ سموگ اور دھند کے باعث موٹر ویز مختلف مقامات سے بند، M2 لاہور سے شیخوپورہ، M3 لاہور سے درخانہ اور M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند کر دی گئی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی ٹریفک کا داخلہ بند ہے۔ پنجاب میں سموگ آفت میں بدلنے لگی، کاروبار کا پہیہ رک گیا، تعلیم بھی بچوں سے دور ہو گئی۔ پنجاب میں بڑھتی سموگ پر صوبے کے تمام سرکاری اور نجی ادارے بند کر دیے گئے، نوٹیفیکیشن جاری، صوبے کے تمام سرکاری اور نجی اسکول 17 نومبر تک بند رہیں گے، اسکولز، اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز کو آن لائن سیشن پر منتقل کرنے کی ہدایت جاری۔ حکومت کا نجی اداروں کو 50% عملہ آن لائن شفٹ کرنے کا بھی حکم، شہریوں نے ماسک کے استعمال اور دیگر پابندیوں کو بھی ہوا میں اڑا دیا، دھواں چھوڑتی گاڑیاں کسی حادثے کے بغیر بھی خطرہ بن گئیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آزودہ فضا سے بیماریاں پھوٹ پڑیں۔ وفاق کے وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے، ہم نے یہ رویہ نہ بدلا تو فضائی آلودگی سے اموات کا خدشہ ہے، ایسے ہی جاری رہا تو معاشی اہداف بھی ناممکن ہو جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر بولے، عوام سموگ سے بیمار ہو کر اسپتالوں میں پڑے ہیں اور وزیر اعلیٰ بیرونی دورے پر ہیں، جو اعلانات ہوئے ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پنجاب میں نومبر اور دسمبر جنوری میں شادیوں پر تجویز سامنے آ گئی، لاہور ہائی کورٹ میں سموگ سے متعلق درخواستوں پر سماعت، پنجاب حکومت نے سموگ کے تدارک کے لیے پالیسی عدالت میں پیش کر دی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا، اگلے سال لوگوں کو کہیں گے نومبر، دسمبر اور جنوری میں شادیاں نہ کریں۔ دوران سماعت جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، حکومت کو مستقل پالیسی لانا ہوگی، ایسے کام نہیں چلے گا، اس بار ستمبر میں سموگ آئی، اگلے سال اگست میں آئے گی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، حکومت شادی فنکشن 3 کے بجائے 1 دن میں ختم کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر 70 سے 80% آلودگی کا سبب ہے، حکومت کا سپیڈو بسیں کتنی دھواں چھوڑ رہی ہیں آپ کو بتا نہیں سکتا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان میں عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کی یو اے کے صدر محمد بن زاہد ال نہیان سے ملاقات۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ شہباز شریف ترک صدر رجب طیب اردوان اور ترکیہ کی خاتون اول امیہ اردوان سے بھی ملے۔ ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مسئلہ اجاگر کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانوی ہم منصب سر کیئر سٹارمر سے ملاقات۔ پاکستان برطانیہ میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ازبک صدر شوکت مرزایوف اور تاجک صدر امام علی رحمان سے بھی ملاقاتیں۔ وسط ایشیائی ممالک اور پاکستان میں گلیشیئرز اور آبی وسائل کے تحفظ پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کی نیپال کے صدر اور بنگلہ دیش کے عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے بھی ملاقاتیں۔ جنوبی ایشیا میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت، بلند ہوتی سطح سمندر کے خطرات اور جنگلات کے تحفظ پر گفتگو ہوئی۔ آئینی مقدمات کی 14 نومبر سے آئینی بینچ میں سماعت کا آغاز۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو آئینی مقدمات مقرر کرنے کی ہدایات جاری۔ جسٹس امیر الدین خان کی سربراہی میں ججز کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلہ کیا گیا۔ ججز کمیٹی کا اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق کمیٹی نے پہلے پرانے مقدمات کو سننے کا فیصلہ کیا۔ ججز کمیٹی نے تمام 7 ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا۔ جسٹس عائشہ ملک 14 اور 15 نومبر کو دستیاب نہیں ہوں گی۔ جسٹس عائشہ ملک کی عدم دستیابی پر تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ مقدمات سنے گا۔ اجلاس میں جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد مظہر کی شرکت۔ جسٹس امیر الدین خان کی زیر صدارت ججز کمیٹی کا اگلا اجلاس آج 11:30 بجے سپریم کورٹ میں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جانے والے رہنما گرفتاری کے بعد رہا۔ پولیس نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینیٹر شبلی فراز اور اسد کیسر کو گرفتار کیا۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں ذالی پرچوں میں گرفتار کرنا کوئی نئی بات نہیں۔ جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانے والا پٹواری تھا، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے سینٹ، قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز کو حبس بے میں رکھا گیا۔ شبلی فراز نے کہا ہم نے شیڈول کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے ملنے آئے تھے، واپس جانے لگے تو گاڑیوں سے باہر نکال لیا گیا۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے پیغام میں کہا پارٹی رہنماؤں کی گرفتاری فسطائیت ہے۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے معاملہ اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا آئی جی پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات کو کمیٹی میں بلائیں گے۔ وزارت مذہبی امور کا سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد پر تشویش کا اظہار۔ پی ٹی اے سے سوشل میڈیا پر موجود فحش اور عریاں مواد ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزارت مذہبی امور نے توہین مذہب سے متعلق مواد ہٹانے کا بھی کہہ دیا۔ خط کے متن کے مطابق وزارت مذہبی امور نے لکھا پاکستانی معاشرے کی اپنی سماجی اور مذہبی روایات اور اصول ہیں۔ اس طرح کے اخلاق باختہ مواد سے معاشرے پر انتہائی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس مواد کا عام انسانوں خصوصاً نئی نسل پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں خون ریزی جاری۔ غزہ میں تازہ حملوں میں مزید 68 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت 30 افراد شہید ہو گئے۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے 33 افراد شہید۔ القسام بریگیڈز کا قاتل فوج کو منہ توڑ جواب۔ گوریلا حملوں میں میجر سمیت 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 11 زخمی ہو گئے۔ جنگجوؤں نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی ٹینک بھی تباہ کر دیا۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں بھی 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ شمالی لبنان میں اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں 22 افراد شہید۔ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان میں 54 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس واپسی سے پہلے ہی متحرک، مزید اہم عہدوں پر نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ فلوریڈا سے سینیٹر مارکو روبیو ٹرمپ کابینہ میں وزیر خارجہ نامزد۔ کانگریس میں مین مائیکل والٹن مشیر قومی سلامتی ہوں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دونوں ہی چین اور ایران کے سخت مخالف اور بھارت سے مضبوط تعلقات کے حامی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی ڈیموکریٹس کی نامزد کردہ ججز کی تصدیق کی کوششیں۔
امریکی میڈیا کے مطابق سینٹ سے صدر بائیڈن کے نامزد کردہ 31 عزیز کی تصدیق کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ عہدہ سنبھالے جانے پر خالی آسامیوں پر تعیناتیوں کا اعلان کر چکے ہیں۔ صدارتی الیکشن کے بعد سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت حاصل کر گئے ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چینی ایپ ٹک ٹاک پر پابندی کے مخالف۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ ٹک ٹاک پر پابندی کے قانون کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ قانون کے مطابق ٹک ٹاک کے مالک کو اپنا حصہ فروخت کرنے کے لیے 19 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، جس کے بعد امریکہ میں اپلیکیشن پر عائد پابندی شمالی کوریا نے روس کے ساتھ دفاعی معاہدے کی توثیق کر دی۔ بیرونی حملے کی صورت میں دونوں ممالک ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ شمالی کوریا کے 11,000 فوجیوں کو یوکرین کے خلاف جنگ کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے روس کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ شمالی کوریا، ایران، چین اور روس کا گٹھ جوڑ یورپ، شمالی امریکہ اور انڈو پیسفک کے لیے خطرہ قرار۔ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کے سربراہ مارک روٹے کا انتباہ، کہا چین روس کی دفاعی صنعت کو فعال کرتا ہے اور پوری دنیا میں اس کے بیانیے کو وسعت دیتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے شمالی کوریا کے فوجی یوکرین جنگ میں روس کی مدد کر رہے ہیں۔ ایکواڈور کی ایک جیل میں قیدی آپس میں جھگڑ پڑے۔ جھگڑے میں 15 قیدی ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق جھگڑے کی وجہ منشیات فروش قیدیوں میں کشیدگی بنا۔ فروری 2021 میں ایکواڈور کی جیلوں میں جھگڑوں میں 460 قیدی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں حملوں سے بچنے کی صلاحیت رکھنے والے امریکی جہاز کا ملبہ آسٹریلیا میں سمندر سے دریافت۔ USS نامی جنگی جہاز کو حملوں سے بچنے کی صلاحیت پر ناچنے والے چوہے کا نام دیا گیا تھا۔ جون 1942 میں جاپانیوں نے بمباری کر کے جہاز کو تباہ کر دیا تھا۔ ورلڈ سنوکر چیمپئن محمد آصف کا فیصل آباد میں پرتپاک استقبال۔ قومی ہیرو کو بگی میں بٹھا کر گھر تک لایا گیا۔ محمد آصف کے گھر پہنچنے پر آتش بازی، جشن کا سما، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے۔ محمد آصف تیسری بار ورلڈ سنوکر چیمپئن بنے ہیں۔